السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر شے جو پیدا کی ہے اس میں عدل رکھا ہے، ایک توازن رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ترازو کو قائم بھی کیا ہوا ہے۔ جو چیز عدل پر مبنی ہوگی وہ معروف ہوگی، وہ اچھی گنی جائے گی، اور جو چیز عدل سے ہٹ کر ہوگی اس کو ظلم پر مبنی تصور کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا، اور ظلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کچھ عرصہ مہلت دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب وہ ظالم کو پکڑ لیتا ہے تو پھر مہلت نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو عدل و احسان کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، اور معاشرے میں امن اور سکون اور اطمینان پیدا کرنے کے لیے عدل کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور ظلم سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ ظلم سوسائٹی کے آرام اور سکون کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور افراتفری کا ماحول بنا دیتا ہے، اور ہر شخص اپنے تئیں پریشان ہوتا ہے۔ اگر ان مسائل میں سے دیکھا جائے کہ کیا وجہ ہے تو اس میں ظلم نظر آئے گا۔ جب کسی شخص کو اس کے حصے کا مل جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ سائڈ پہ ہو کر بیٹھ جائے اور دوسروں کو بھی اپنا حق لینے دے۔ ہمارے ہاں اپنا حق تو لینا ہی ہوتا ہے، دوسروں کا حق بھی غصب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس سے جو ہے معاشرے میں بہت زیادہ پریشانی اور انتہائی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ظلم جو ہے یہ کسی بھی طرح اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور اگر گناہوں کو دیکھا جائے تو ظلم جو ہے یہ گناہوں میں سر فہرست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو بھی ظلم قرار دیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ یہ میرٹ سے ہٹ کر ہوتا ہے، اور جو چیز میرٹ سے ہٹ کر ہو اس میں کبھی بھی خیر نہیں ہوگی، ہمیشہ اس میں بہت ہی زیادہ نقصانات ہوں گے۔ تو ہم لوگ معاشرے میں رہتے ہوئے ہر جگہ پر اگر عدل کو قائم رکھیں، اگر لائن لگی ہوئی ہے تو لائن میں رہیں، جتنا حصہ بنتا ہے اتنا لیں، اور اسی طرح وراثتی طور پر بھی اس کی تقسیم میں بھی ہمیں عدل کو قائم رکھنا چاہیے، ظلم کو روا نہیں رکھنا چاہیے۔ تو انسان بہت سی چیزوں میں ظلم کر بیٹھتا ہے، اور یہ جو ظلم ہے یہ یہاں پر تو ظلم ہے، لیکن قیامت کے دن ظالم کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، جس سے اس کا آگے بڑھنا نہایت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہاں پر رہیں جہاں پر ہمارا حق ہے، اسی پہ چلیں جو ہمارا اپنا ہے۔ کسی کی طرف نظر دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اور لوگوں کو ان کا حق لینے میں حائل نہیں ہونا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اچھی پوزیشن میں رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر عدل و احسان سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔